کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تن 1926 کا پرنٹ. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ہو جائے ایویں جھانکوں کھڑکی میں اور تیرا نظارہ ہو جائے دل پھینک ہے شانی. اچھا دل پھینک کا بھی آپ نے صحیح استعمال کیا. ذیشان اعجاز شان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. یاسر جامی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں کو شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق ہے. بیسیکلی تو یہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شاعری کا شوق انہوں نے ایسا پال رکھا ہے کہ اب بہت اچھے خود شاعر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان اعجاز شانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. چلیں ماشاء اللہ. تو آپ اپنا تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو کہ شاعری کا شغف اور شوق کیسے پیدا ہوا؟ سر شاعری کا شوق بچپن سے تھا. پہلے پڑھتے تھے، پھر اللہ غریق رحمت کرے میرے چاچو تھے مظہر حسین مظہر صاحب، جن کی فیمس نعت رہی ہے پوری دنیا میں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو زباں ایسی خدا نہ کرے. یہ تو بہت پاپولر ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ سکول میں جب بھی اسمبلی ہوتی تھی تو اسمبلی میں یاد ہوگا کہ جب بھی بات ہو یا آپ حمد کے بعد نعت پڑھتے تھے، تلاوت کے بعد نعت ہوتی، تو یہ بڑا پاپولر مسئلہ تھا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو آپ کا تعلق تو پھر کالج لائف اور ساری ایک انجینئرنگ کی ایجوکیشن میں گزری ہے. انجینئرنگ اور شاعری کا تو میرا خیال ہے دور دور کا تعلق نہیں بنتا. ایسا ہی کیسے پھر؟ سر ایسا ہے کہ پھر ان سے بیٹھک تھی چاچو کے ساتھ، پھر علامہ اقبال کو اسٹڈی کرتے رہے. اچھا اقبال کے؟ واہ. تو وہ سمجھیں کہ روحانی استاد ہیں انہی سے مجھے مطلب کہ انسپریشنز ملی ہیں. مطلب بچپن میں ہی آپ کو علامہ اقبال کو پڑھنے کا شوق ہو گیا؟ حالانکہ آج بڑے بڑے لوگ جب پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، اور بچپن میں سر ایسا ہے کہ چند اشعار ان کے اسکول میں پڑھتے تھے، جیسے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. واہ واہ. تو یہ اسکول پڑھنے سے پھر ذوق ہوا کہ ان کی کوئی بک ملے. تو میرے ابو کے ماموں تھے منشی اللہ دیتا اللہ غریق رحمت کرے، وہ بھی شاعر تھے اپنے زمانے میں. اچھا. ان کے پاس بک تھی بانگ درا علامہ اقبال کی. جی اور وہ سر 1926 کا پرنٹ تھا. اچھا 1926. براؤن اور پرانے ورق تھے اس کے نا. 1926 کا مطلب وہ ابھی آپ کے پاس پھر ہے؟ جی پڑھی ہوگی بس. تو اچھا اس میں یعنی پیور اس میں اس زمانے کے وہ اوراق بتاتے ہیں کہ پرانے اوراق ہیں. اچھا. تو وہ اس کو اسٹڈی کرتے تھے، اور شکوہ مجھے سب سے زیادہ مزہ دیتا تھا اقبال کا. اور اتنا پڑھا کہ ایک وقت میں مجھے زبانی یاد ہو گیا. اچھا اقبال کے بے شمار اشعار ہیں، کوئی ایسا شعر جو آپ کی انسپائریشن کا سبب بنا ہو، شاعری کے ساتھ آپ کے شوق کو جوڑنے کا، کنیکٹ کرنے کا سبب بنا ہو؟ سر شکوے کے سارے شعر بہت اچھے ہیں، وہ تو لیکن اس کے درمیان میں ایک شعر تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. واہ واہ. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. واہ 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 واہ. یہ بہت بڑا شعر، بہت بڑی بات. اقبال تو خیر ہر لحاذ سے ان کے جتنے بھی اشعار ہیں، اور جتنا ان کو پڑھیں، جتنی بار پڑھیں، ہر بار ایک نئی جیت، ایسے ذہن کے جو نئے دریچے ہیں وہ کھول دیتا. بے شک. تو آپ کی انسپائریشن یعنی علامہ محمد اقبال. جی بالکل. پھر بچپن میں یہ کس سن کی بات ہوگی، کتنی عمر کی بات؟ سر یہ تو میٹرک کی بات تھی، اور فرسٹ ایئر میں نے لکھنا شروع کیا. آئی واز 15 ایئرز اولڈ. اچھا. وہ ہم جب میٹرک اس وقت کرتے تھے اردو بڑی اچھی پڑھائی جاتی تھی، آئینہ اردو، غالب اور شعراء کا کلام. پھر اقبال کو چونکہ اب تو بہت کم جو ہم لوگ پڑھتے سنتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن اس وقت زیادہ رواج بھی تھا، شوق بھی تھا، اور اقبال کے کلام بھی وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو بار بار پڑھا جائے. بالکل اسی طرح تھا. تو پھر آپ نے مطلب پہلے پڑھنے کے ساتھ پھر لکھنا سٹارٹ کیا؟ لکھنا سر میں نے 2005 میں لکھنا شروع کیا. اچھا. تو اسکول کا کالج کا ایک میگزین چھپتا تھا، ٹیچرز نے کہا کہ کوئی اب بچے اپنا نا انتخاب لے کے آئے نا. سب بچے انتخاب لے کے گئے. پھر رات کو میں بیٹھا، میں نے کہا اپنا کچھ لکھ کے لے جاؤں. میں نے پھر 4 گھنٹوں میں بیٹھ کے غزل لکھی. اچھا. تو اس غزل کے بھی میں آپ کو 1-2 شعر سناؤں گا. ضرور.
تو پھر اس کے بعد پھر لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ٹپیکل اردو بھی یوز کرتا رہا میں شاعری میں. تو پھر آگے وقت چینج ہوتا گیا تو زمانے کے ساتھ ساتھ لکھنا شروع کیا. اپڈیٹ جس میں گیت نگاری بھی میں نے کی ہے. اچھا. وہ جو آج کل ماڈرن ایج میں ریپس چلتے ہیں. اچھا. وہ ریپس بھی لکھے ہیں میں نے. اچھا. سانگز لکھے ہیں تو اس میں ریپس بھی لکھے ہیں. یعنی شاعری کے جتنے آگے رستے ہیں آپ ہر لحاظ سے کوشش رومانٹک شاعری بھی کی ہے. اچھا. تو وہ سب سے پہلی جو آپ کہہ رہے ہیں غزل جو میں سناتا ہوں. وہ لکھا تھا میں نے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا شکوے میں خنددن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں, اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. وہ ہے کہ نہیں اٹھا کے میں نے سائڈ پہ کر لیا. اچھا. ان اقبال ہیں تو ان سے کچھ ہم چرا بھی لیں تو ہماری خوش بختی ہے. اچھا. یعنی آپ نے ان کے لہجے میں لکھنے کی کوشش زمین پہ, ان کی زمین پہ میں نے ہے کہ نہیں اٹھا کے سائڈ پہ کیا. اس ردیف کو میں نے یوز کیا. اچھا. اس کو ایز اے ردیف یوز کیا میں نے, ہے کہ نہیں. وہ میں نے لکھا کہ حسین چہروں میں تیرا چہرہ شمع کی علامت ہے کہ نہیں. واہ. حسین چہروں میں تیرا چہرہ شمع کی علامت ہے کہ نہیں. منتظر ہیں پروانے رخ سے گرے پردہ حسن کی کرامت ہے کہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو ہوا دیدار حسن دیکھتے ہی حیران ہو گیا, کچھ کہا آنکھوں نے ہی میں تو بے زبان ہو گیا. یہ حسن یہ پوشاک یہ رخسار یہ آنکھیں ہائے اللہ قیامت ہے کہ نہیں. واہ واہ واہ. تو اس کے علاوہ آپ کی جو نعت یا کلام یا جو بھی آپ نے لکھا یہ پھر مختلف گانے والوں نے پڑھنے والوں نے پڑھا بھی ہے. جی الحمدللہ. نعت لکھی وہ میری ریلیزڈ ہے یوٹیوب پہ. تو مطلب کیز میں ویوز ہیں ماشاء اللہ اس کے. اچھا. 37-38 آئی تھنک. اچھا. کیز میں ویوز ہیں اس کے. اچھا. تو قوالی بھی ایک لکھی, نیشنل سانگز لکھے میں نے. میں آپ کو اپنی ایک پسندیدہ غزل سناتا ہوں. ضرور. جو مجھے نا ایک سوشل میڈیا پہ ایک فیمیل تھی, انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یہاں پہ ہر ایرا غیرہ شاعر بنا پھرتا ہے. اچھا. ٹارگٹ پر بھی تھوڑا سا. ہاں, یہاں پہ ہر ایرا غیرہ شاعر بنا پھرتا ہے. اچھا. میں نے کہا میں بنا تو نہیں ہوں, بس کوشش کرتا ہوں. تو کہ اس نے پھر کہا کہ اس نے مجھے ایک ورڈ دیا کہ یہ ورڈ ہے حب المنین, اس کو اپنے ایک شعر میں یوز کریں, میں پھر آپ کو شاعر مانوں گی. اچھا. چیلنج آ گیا. ہاں چیلنج آ گیا. پھر سر میں نے شعر تو سوچ رہا تھا کہ شعر لکھوں, پھر میں نے کہا ایک غزل لکھتا ہوں اس میں ایک شعر ڈال دیتا ہوں. واہ جی واہ. آپ اس سے بھی بڑے کام پہ چلے گئے. ہاں میں نے کہا ایک شعر لکھنا ہے, پوری غزل لکھتا ہوں, بیچ میں ایک شعر ڈال دیتا ہوں. اچھا. میں نے پھر لکھا کہ ہر رنگ سے کہہ دو کہ اتنا رنگین نہ بنے, ہر رنگ سے کہہ دو کہ اتنا رنگین نہ بنے, میں رنگوں میں الجھ جاؤں کہ میرا یقین نہ بنے. ہے اپنی دعا بس رنگ عشق کے لیے یارب, ہے اپنی دعا بس رنگ عشق کے لیے یارب, یہ جرم بنے بس جرم سنگین نہ بنے. اور اب جو ٹکرایا ہوں تو الہی تو بچانا مجھ کو, اب جو ٹکرایا ہوں تو الہی تو بچانا مجھ کو, عشق دنیا نہ بنے میرا دین نہ بنے. اور ان سب کو بتلا دو کہ شادابی کا ستایا ہوں, ان سب کو بتلا دو کہ شادابی کا ستایا ہوں, کوئی جو بھی بنے بس حب المنین نہ بنے. کوئی جو بھی بنے بس حب المنین نہ بنے. اور مجھے ہی ڈسا میں نے پالا میرے یارو اسے کہہ دو, مجھے ہی ڈسا میں نے پالا میرے یارو اسے کہہ دو, عشق لفظ ہی رہے ناگے آستین نہ بنے. واہ واہ. اور مجھ کو برباد کیا اب روح تو رہنے دے ذیشان, مجھ کو برباد کیا اب روح تو رہنے دے ذیشان, عشق خود روح بنے روح الامین نہ بنے. ماشاء اللہ آپ تو بڑا اچھا لکھتے ہیں, اور شوق سے ایک دل سے حب کے ساتھ جب لکھا جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاعری ہے یہ خدا داد صلاحیت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کل اگر آپ سمجھیں کہ ہم بہت سی کتابیں پڑھنے سے یا بہت سی شاعری پڑھنے سے لکھ لیں گے شاید ممکن ہو, لیکن زیادہ اس میں جو عنصر ہے وہ آپ کے اندر ایک خدا داد صلاحیت کا, جیسے آپ نے ابھی ایک لفظ پر پوری غزل لکھ دی. جی بالکل. تو اس کے علاوہ آپ نے جو لکھا کوئی بہت پسند کیا گیا ہو, جو بہت سراہا گیا, ایسا کوئی شعر ایسی کوئی ربائی آپ سنانا چاہیں؟
سر میں سناتا ہوں. پنجابی کا میرا ایک شعر ہے, وہ بھی غزل لکھی تھی میں نے پنجابی, وہ میں نے ایک لاہور میں بھی ایک انٹرویو ہوا تھا میرا, ادھر بھی میں نے سنائی تھی. اچھا. پنجابی ہے کہ ڈبے ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਡੁੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੈਦੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ. ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੈਦੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਰਾਂਝਣ ਕੋਲੋਂ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਰਾਂਝਣ ਕੋਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਆ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਰਾਂਝਣ ਕੋਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਾਸਲ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ. ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਾਸਲ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਗੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਜਦੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ. ਸਜਦੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਓ ਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਸਜਦੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਦੀ ਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ. ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ, اس گھر دے سنجے ویڑے رہندے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. وہ مطلب اردو کے ساتھ پنجابی میں بھی آپ کو لکھنے کا شوق ہے، اور بڑا اچھا کلام آپ نے لکھا ہے. سر محبت ہے، سننے والوں کی بھی محبت ہے، آپ کی بھی محبت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو شاعری کا شوق ہے، بہت سے جوان لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، جی جی، تو اس سے کچھ سکون ملتا ہے؟ کچھ سر کیوں نہیں ملتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعر جب لگ جاتا ہے نا، انسان کی روح کانپ جاتی ہے. جسم کے جو ہے نا، یہ ان کو کیا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانٹے کھڑے ہو گئے پنجابی میں، وہ جسم دے لوں کھلو جاتے ہیں. لوں کھلو جاتے ہیں. واہ واہ واہ، بات ہے. روحانیت آ جاتی ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ شاعر کہتے ہیں کہ یہ میں نے شعر لکھا اور پھر میں نے اپنے آپ کو داد دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم الفاظ کو تخلیق کرتے ہیں، اسی طرح الفاظ کو پھر مختلف ردیف، قافیہ، ربائی لائنوں میں، غزل میں لانا، یہ ایک بہت بڑا فن ہے. بالکل بہت بڑی بات ہے. اور اقبال کی انسپائریشن ہو، اور اقبال سے اگر آپ یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں پھر تو بہت بڑی بات ہے. سر میں نا ایک کلام سناتا ہوں آپ کو. اچھا. جو کافی لوگوں میں نے سنایا اور لوگوں نے کہا یہ آپ کا نہیں ہے. اچھا، مطلب اس لیول پہ لکھا. اس لیول پہ شکر الحمدللہ. تو کوشش کی ہے نا. اچھا، ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ آپ خود لوگوں کو یقین نہیں آتا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو اس کلام کی کچھ جھلک اس طرح کی ہے کہ وہ میرا نہیں لگتا. اچھا. تو میں نے لکھا کہ اس نمود زندگی کو اس طرح آغاز دے. اچھا، ایک دعا ہے. جی، دعا لکھی میں نے نا، ایک آرزو نام رکھا ہے میں نے اس کا. اچھا، ایک آرزو. تو لکھا ہے کہ اس نمود زندگی کو اس طرح آغاز دے کہ اپنی ساری نعمتیں ناچیز کو نواز دے. واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ. اور امڈائے یا الہی جس سے محبت کی کشش. واہ. امڈائے یا الہی جس سے محبت کی کشش، اس حسین کائنات کو دانائے تگو تاز دے. اور گونج اٹھیں کوہ دمن میں تیری وحدت کے ترانے. واہ واہ واہ. گونج اٹھیں کوہ دمن میں تیری وحدت کے ترانے. اس خاک کی چٹکی کو مالک سونپ ایسا ساز دے. واہ واہ. اور دامن مومن کو بھر دوں انجم افلاک سے. واہ. دامن مومن کو بھر دوں انجم افلاک سے. اس ناتواں شاہی کو یارب عرش تک پرواز دے. واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. محبت ہے سر آپ کی. اصل میں ایسا ہے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آتا کہ میں نے لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا داد صلاحیت ہے. اور بعض شعراء تو کہتے ہیں کہ یہ حاشیہ ادراک پر اشعار اترتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جو زبردستی، فار ایگزامپل کوئی دوست کہتا ہے یار مجھے یہ چیز چاہیے، اس ٹاپک پہ چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. بالکل بالکل، ٹھیک ہے. اس کے بغیر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کوشش نہیں کر رہے ہوتی ہیں اور وہ اتر رہی ہوتی ہیں. ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اور یہ جو کلام سنائی ہے
उन चीज़ों में से एक है। तो अभी लेटेस्ट अभी कोई कलाम आपने जो लिखा हो उसके कोई अशार आप क्या सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा जदीद शायरी सुनाई जाए? जो आप सुनाना चाहें, हमारे नाज़रीन सब कुछ सुनेंगे, चलो लाइक ठीक है। शेयर भी करेंगे। एक मैंने यंग जनरेशन भी है, अच्छा तो मैंने एक गज़ल लिखी है, तो मैं खुद मैरिड भी हूँ, अच्छा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो गज़ल, उसमें मैंने एक शेर भी इस तरह का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा लिखा है कि रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसा भी मेरा सितारा हो जाए, रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसा भी मेरा सितारा हो जाए, एवें ही झांकूं खिड़की में और तेरा नज़ारा हो जाए। एवें ही झांकूं खिड़की में और तेरा नज़ारा हो जाए। अच्छा और पहली सीटी पर मेरी मुड़ के जो मुस्काए तू। अच्छा पहली सीटी पर मेरी मुड़ के जो मुस्काए तू, कुछ हो ना हो तमाम वहाँ पर जीवन सारा हो जाए। अच्छा और गुस्से में भी हंसती हो, गुस्सा भी लगे इजहार तेरा, गुस्से में भी हंसती हो, गुस्सा भी लगे इजहार तेरा। इजहार अगर है वाकई तो लफ्जों का सहारा हो जाए। और फूलों पे शबनम जैसी चमक वाह दिखती है तेरी आंखों में। फूलों पे शबनम जैसी चमक दिखती है तेरी आंखों में। कुर्बान तेरी इन आंखों पर गर एक इशारा हो जाए। वाह वाह। और दिल फेंक है शानी बेसिकली, अच्छा, और है भी वो शादीशुदा। दिल फेंक है शानी सच्चाई लिखी है ना। अच्छा। दिल फेंक है शानी बेसिकली, और है भी वो शादीशुदा। तभी तो डरता फिरता है ना प्यार दोबारा हो जाए। अच्छा, दिल फेंक का भी आपने सही इस्तेमाल किया है। पहले हम सुनते थे कि दिल तोड़ दिया या ऐसे, अब आपने दिल फेंक दिया ना। जहाँ पे कोई चेहरा नजर आया दिल फेंक दिया। चले, ये को कुंडी है जो बहरहाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और आप एक अच्छा लिखने वाले हैं जी, बहुत शुक्रिया। आपके इस फन में मज़ीद इजाफा हो, आप इससे भी अच्छा लिखें। बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको पॉडकास्ट की गुफ्तगू पसंद आई होगी। नई नशिस्त के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।